وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پھر سے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا اور نہ تلقوا تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ طرف ہلاکت کے وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو انا بے شک اللہ اللہ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے. وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا تلقوا اور نہ تم ڈالو القا یلقی القا اس کا مصدر ہے پھینکنا کسی کے سامنے ڈالنا بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو الی التہلکہ ہلاکت کی طرف. تہلکہ کا لفظ جو نا ہے لام کاف سے ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے ہلاکت. وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب المحسنین محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے. محسن کی جمع ہے محسنین. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اب آپ دیکھیے چاہے حج پہ جانے کا وقت ہو یا جہاد پہ جانے کا کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ مال کی. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفقوا فی سبیل اللہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں کیونکہ اس کے بغیر بہت سے کام ہو نہیں سکتے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی انصار کے بارے میں جب اللہ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے بہت مددگار ہو گئے مضبوط ہو گئے مسلمان تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں یعنی آپ کے علاوہ خود مل جل کے ایک دوسرے کو کہا بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے. جو جمع پونجی تھی مسلمانوں کے یہاں آنے کے بعد اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ کے بعد ہماری تو معاشیات تباہ ہو گئیں. اب اللہ نے اسلام کو عزت دے دی مددگار زیادہ ہو گئے تو اب اگر ہم اپنے مال سنبھالیں اور تھوڑے اپنے بزنس زیادہ دیکھیں اور اپنی زمینوں کو دیکھیں اور اپنے حالات کو درست کریں جو خرچ ہو چکا اس کی تلافی شروع کریں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کر دی کہ تمہاری ترقی صرف مال کمانے میں نہیں ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جس دن تمہاری توجہ اللہ کے دین سے ہٹ کے مال کی طرف ہو گئی مال پرائرٹی بن گیا تو پھر تباہی کی طرف چل پڑو گے. تو ہلاکت سے مراد یہاں کیا ہے؟ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یعنی اپنے مالوں کی محبت میں اور مال کمانے کے پیچھے لگ کر اپنا مشن نہ بھولو. آج بھی آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی مشکل کیا ہے؟ دنیا کی ہرس میں حلال حرام کی پرواہ چھوڑ دی.
زیادہ کی اور کثرت کی طلب میں اپنے مقصد اور مشن کو بھول گئے اور صرف مال کے پیچھے یا مال کمانے کے پیچھے پڑ گئے. اس میں نمازیں جاتی ہیں تو جائیں، اس میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو نہ صحیح، کچھ بھی، یعنی کسی بھی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی اعتبار سے جب مسلمان اپنے مقصد وجود کو بھولتے ہیں، یہ سب حکم کس کو دیے جا رہے ہیں؟ امت مسلمہ کی حیثیت سے ذمہ داری نبھانے والوں کے لیے. تربیت امت مسلمہ ہے یہاں. جن لوگوں کو امام بنایا گیا ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ کس چیز میں تمہاری بڑائی ہے، کس چیز میں تمہاری عزت ہے. فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. واحسنوا، اور احسان کرتے رہو. اور احسان سب سے زیادہ کس چیز سے ہو سکتا ہے؟ مال سے. اور مال ہی کو خرچ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین سے محبت رکھتا ہے. احسان کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہیں.